ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين المكي المدني القرشي الهاشمي سيد أسلم في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب اللباء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الكونين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكرهم وفضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخافتهم وبلاءتهم وشهادتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، کرم ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ جن کے نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا کی نسبت دے کر با حیثیت بنایا. بتصدق شہزادی کونین اس بے اما کائنات میں ہمیں حصار فرش عزا میں محفوظ کر دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر یا علی، ہمارے بازوؤں پر یا عباس، ہمارے سینوں پر یا حسین لکھ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن سی کائنات میں جہاں سانس کا لینا بھی دشوار ہو، ہمیں ہوائے پرچم عباس نے سانس لینا سکھایا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، خدا بند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تھا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
تو میں نے ایک اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، نور کو خلق کیا۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور خلق کیا جس نور کا نام ہے نور محمد، جس نور کا نام ہے نور محمد۔ اللہ نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب جیسے ہی یہ نور محمد خلق ہوا فوراً سجدہ خالق میں چلا گیا، فوراً سجدہ خالق میں چلا گیا۔ سجدہ خالق میں یہ نور محمد ایک دن کے لیے نہیں گیا، 10 دن کے لیے نہیں گیا، 1000 سال کے لیے نہیں گیا، 10,000 سال کے لیے نہیں گیا، 50,000 سال کے لیے نہیں گیا، بلکہ 70,000 سال تک یہ نور محمد سجدہ خالق میں، یہ نور محمد سجدہ خالق میں رہا۔ جب 70,000 سال کے بعد نور محمد نے اپنا سر سجدے سے بلند کیا تو پروردگار عالم نے دیکھا میرے حبیب کے ماتھے پر پسینے کے قطرات ہیں، میرے حبیب کے ماتھے پر پسینے کے قطرات ہیں۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تیرے یہ پسینے کے قطروں کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ متوجہ ہے، تیرے ان پسینے کے قطرات کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ میں تیرے ایک پسینے کے قطرے سے آدم کو خلق کروں گا، ابراہیم کو خلق کروں گا، موسیٰ کو خلق کروں گا، عیسیٰ کو خلق کروں گا، لوط کو خلق کروں گا، یعقوب کو خلق کروں گا، یوسف کو خلق کروں گا، یحییٰ کو خلق کروں گا، زکریا کو خلق کروں گا، مریم کو خلق کروں گا۔ تو ہم مجھے کہنے دیجئے نبی وہ ہوتے ہیں جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ دوڑ رہا ہے، آل محمد وہ ہوتے ہیں جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد، واہ واہ واہ، محمد کا پسینہ دوڑ رہا ہے۔ آل محمد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے۔ اچھا، اب میں ملت مسلمہ سے انصاف چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم کون جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ، ابراہیم کون جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ، 1,23,999 نبیوں کی رگوں میں محمد کا پسینہ دوڑ رہا ہے۔ اب ملت مسلمہ آدم کو کیا کہتی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ موسیٰ کو کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم کو کیا کہتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آدم کون جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ؟ ان ملت مسلمہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ آدم کی رگوں میں محمد کا پسینہ آدم علیہ السلام، لیکن جن کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے انہیں رضی اللہ، علی رضی اللہ، سبحان اللہ، حسین رضی اللہ، یہ کہاں انصاف ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پروردگار عالم نے کہا کنتُ کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا میرا یہ خزانہ ظاہر ہو تو میں نے ایک نور خلق کیا، نور محمد، نور محمد کو خلق کیا۔ جب یہ نور محمد 70,000 سال کے بعد سجدہ خالق سے بلند ہوا تو پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب یاد رکھنا اگر مجھے تجھے خلق کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ اگر مجھے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا
تو میں اس کائنات کو نہ خلق کرتا، نہ میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ میں انسانوں کو خلق کرتا، نہ میں جناتوں کو خلق کرتا، نہ میں فرشتوں کو خلق کرتا۔ تو اب جو ہے پروردگار عالم ایک مرتبہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اگر مجھے تجھے خلق کرنا نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو خلق کرتا ہی نہیں۔ پروردگار عالم کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ رک جاتا، بات کو ختم کر دیتا، لیکن آواز قدرت آئی محمد سنو، اگر مجھے علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ تو پتا چلا پروردگار عالم کا یہ خزانہ ظاہر ہوا محمد کے ذریعے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میری رحمتیں چھپی تھی، میں تو کسی کے سامنے آ ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے نور کو اس لیے خلق کیا تاکہ لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے۔ متوجہ ہے؟ لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے، لوگ سنے تجھے، پہچانے مجھے، میری رحمتیں چھپی تھی۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے محمد اگر مجھے علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، نہ میں آسمانوں کا شامیانہ لگاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ میں انسانوں کو خلق کرتا، نہ میں جناتوں کو خلق کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز بھی دنیا میں خلق ہوئی محمد اور علی کے صدقے خلق ہوئی۔ پروردگار عالم کو محمد اور علی کی بات جب پروردگار عالم نے واضح کر دی تو پروردگار عالم کو یہ چاہیے تھا کہ بات کو ختم کر دیتا، لیکن پروردگار عالم یہاں پہ بھی بات کو ختم نہیں کرتا، آواز دیتا اے محمد و علی سنو، اگر مجھے فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تم دونوں کو بھی نہ خلق کرتا۔ متوجہ ہیں؟ تو میں تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو ساری کائنات ہے صدقہ شہزادی کونین کا۔ انسان خلق ہوئے فاطمہ زہرا کے صدقے میں، اس لیے کہ جب دنیا تھی ہی نہیں تب بھی یہ اہل بیت موجود تھے، تب بھی یہ اہل بیت موجود تھے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو فاطمہ کے صدقے، زمین کا فرش بچھایا تو فاطمہ کے صدقے، انسانوں کو خلق کیا تو فاطمہ کے صدقے، جناتوں کو خلق کیا تو فاطمہ کے صدقے۔ تو ساری کائنات ہے صدقہ شہزادی کونین کا۔ متوجہ ہے؟ ساری کائنات ہے صدقہ شہزادی کونین کا 1,23,999 نبیوں کو اللہ نے خلق کیا شہزادی کے صدقے۔ نوح جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ نے نوح جیسے جلیل صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی خلق کیا تو شہزادی کے صدقے۔ جناب نوح کون؟ جو تبلیغ کے لیے خلق کیے گئے، گلیوں میں جناب نوح توحید کا پرچار کرتے تھے، تو دشمنان خدا جناب نوح پر اتنے پتھراؤ کرتے تھے کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے تو جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے، جناب نوح کے جسم سے پتھروں کو ہٹاتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ جناب نوح کا جسم پتھروں کی وجہ سے لہو لہان ہو جاتا تھا۔ پتھروں کی وجہ سے جناب نوح کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔
میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے ساری کائنات کو، انسان کو خلق کیا ہے تو شہزادی سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں عقیدہ ہے، ہاں بے شک عقیدہ ہے، فاطمہ زہرا کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ نوح جیسے نبی کو فاطمہ زہرا کے صدقے میں خلق کیا گیا، تو یہاں پہ جن کو فاطمہ زہرا کے صدقے میں اللہ نے خلق کیا وہ آج اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں آتے ہیں، اہل بیت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نوح کون؟ جناب نوح جب پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے تو جناب جبرائیل پتھروں کو جناب نوح کے جسم سے نکالتے تھے، ہٹاتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ جناب نوح کا جسم پتھروں کی وجہ سے لہو لہان ہو جاتا تھا۔ جناب نوح کو شفا کون دے رہا ہے؟ ایک فرشتہ۔ اور فرمایا کہ ایک منزل پہ لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ آج جو اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں۔ جناب نوح کے جسم سے پتھروں کو کون ہٹا رہا ہے؟ جناب جبرائیل۔ شفا کون دے رہا ہے؟ جناب جبرائیل۔ تو اب میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا والوں اہل بیت سے مقابلہ کرتے ہو، ارے اہل بیت کا مقابلہ تو نوح جیسے نبی سے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جب جو وہ زخمی ہو تو ایک فرشتے کا محتاج ہو جائے کہ فرشتہ مس کرے تو اس کے زخم ٹھیک ہو، فرشتہ مس کرے تو اس کے زخم ٹھیک ہو۔ اہل بیت ان ہستیوں کو کہتے ہیں کہ فرشتہ زخمی ہو جائے تو اہل بیت کے در کا محتاج ہو جاتا ہے، جھولے سے مس کیا جائے تک نئی زندگی عطا ہو۔ سبحان اللہ، محمد اللہم صلی علی محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا والوں جب اہل بیت کا مقابلہ نوح جیسے جلیل القدر نبی سے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو زخمی ہو جائے تو فرشتے کا محتاج ہو، لیکن اہل بیت ان ہستیوں کو کہتے ہیں کہ جو فرشتہ اگر زخمی ہو جائے تو اہل بیت کے در کا محتاج ہو جاتا ہے کہ جھولے سے مس کیا جائے تو نئی زندگی تو ساری کائنات، سارے فرشتے، سارے نبیوں کو اللہ نے خلق کیا اہل بیت کے صدقے میں، انبیاء کو بھی اللہ نے خلق کیا اہل بیت کے صدقے میں۔ اچھا، جب سارے انبیاء کو، نبیوں کو ارواح میں نبوت عطا کیا جا رہا تھا تو ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا۔ کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، متوجہ ہے؟ اس پر ایمان لاؤ گے۔ یاد رکھنا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، عالم ارواح میں جب سارے نبیوں کو نبوت عطا کیا جا رہا تھا تو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی تم سب تصدیق کرو گے، اس کی مدد کرو گے، قرآن کی آیت ہے، اس کی مدد کرو گے۔ یاد رکھنا، آخری نبی کے جب پروردگار عالم نے کہا کہ تم اس وعدے سے اقرار کرتے ہو تو سارے نبیوں نے مل کر کہا ہاں ہم اس وعدے سے اقرار کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا یاد رکھنا آخری نبی آئے گا، تم نے جو وعدہ لیا ہے اس وعدے سے پیچھے مت ہٹ جانا۔ نبی کے
وعدے سے پیچھے نہ ہٹ جانا، نبی سے تصدیق کرنا، اس سے مکر نہ جانا، نبی کی مدد کرنا، مکر نہ جانا۔ نبیوں سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو آخری نبی آئے گا تو اس کی مدد کرو گے، نبی کو تنہا چھوڑ کر نہ چلے جانا، نبی کو تنہا چھوڑ کر نہ چلے جانا، ورنہ تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تو ہم مجھے کہنے دیجئے، جب انبیاء جیسے جب انبیاء نبی کو تنہا چھوڑ دے تو انبیاء ماں سبق نبی نہیں رہتے، تو نبی کو کسی میدان میں تنہا چھوڑ کر ایک مسلمان کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائے، اہل بیت پر ایمان لائے، نبی کی آل پر ایمان لائے۔ سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جب کسی نبی کو معصوم بناتا ہے تو اس کی حفاظت بھی معصوم کے ذریعے کرتا ہے۔ بے شک توجہ ہے، اس کی بھی حفاظت مدد معصوم کے ذریعے کرتا ہے۔ نبیوں میں کچھ نبی معصوم ہیں، جیسے جناب موسیٰ۔ جب معصوم کی حفاظت کرنا ہو، معصوم کی مدد کرنا ہو تو اللہ معصوم کے ذریعے معصوم کی مدد کرتا ہے۔ جناب موسیٰ جب فرعون کو خبر ہو گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جو ہماری ہستی کو تباہ و برباد کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ ہے؟ تو اللہ معصوم کی مدد معصوم کے ذریعے کرتا ہے۔ جناب موسیٰ جب فرعون کو خبر ہو گئی تھی کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے اپنی فوج کو لگا دیا کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اگر پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر قدرت یہ طے کر لے کہ یہ کام ہونا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اللہ کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بے شک جناب موسیٰ پیدا ہوئے، صندوق میں بھی گئے، دریائے نیل میں بھی ڈالے گئے۔ جناب موسیٰ کو جہاں پہنچنا چاہیے تھا جناب موسیٰ وہاں پہنچے۔ اللہ کی اگر اللہ طے کر لے کہ یہ کام ہونا ہے، نبی کو فرعون کے دربار تک جانا ہے، تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اللہ کے راستے میں نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ جناب بات ذہن رکھیے گا کہ اللہ جب معصوم کی مدد کرتا ہے تو معصوم کے ذریعے کرتا ہے۔ نبیوں کی بھی مدد اگر اللہ نے کیا تو اہل بیت کے ذریعے کیا۔ جناب موسیٰ کو جب صندوق میں بند کیا گیا تو پروردگار عالم نے کہا تھا موسیٰ کی ماں سے کہ موسیٰ کی ماں صندوق کو دریائے نیل میں ڈالنے سے پہلے صندوق میں پنجتن کے نام رکھ دو تاکہ صندوق محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، تاکہ صندوق محفوظ رہے۔ اللہ کا یہ انتظام، جناب موسیٰ کا صندوق موجوں پر تیرتا ہوا دریائے نیل پہ گیا۔ جو کمانڈر اور فوج فرعون نے لگائی رکھی تھی تو وہ فوج دریائے نیل کے پاس بھی تھی، تو فرعون کی فوج نے دیکھا کہ دریائے نیل کے اوپر ایک صندوق ہے جو تیرتا ہوا چلا رہا ہے۔
فرعون کی فوج نے صندوق کو دریائے نیل سے باہر نکالا، فرعون کے دربار میں لا کر پیش کیا۔ تو فرعون نے صندوق کو کھولا، کیا دیکھا؟ ایک چاند سا بچہ ہے جو صندوق میں لیٹا ہوا ہے، ایک چاند سا بچہ ہے جو صندوق میں لیٹا ہوا ہے۔ فرعون کی بیوی نے بھی دیکھا، تو فرعون کی بیوی نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لے لیں، کیوں نہ ہم اس بچے کو گود لیں۔ المختصر جناب موسیٰ آ گئے فرعون کے محل میں، فرعون نے جناب موسیٰ کو گود میں لیا، پیار کرنا چاہا۔ موسیٰ نے صندوق سے دو ننھے ہاتھ بڑھائے، دستے نبوت بڑھائے۔ موسیٰ نے فرعون کی ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، متوجہ ہے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے فرعون کے چہرے پر زوردار تماچا لگایا۔ جناب موسیٰ نے فرعون کو پہلا تماچا مار کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو نبوت ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی آغوش کو گوارا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھی کفر کی آغوش گوارا نہیں کرتی۔ اگر نبی کی شان اسی میں ہے تو جو ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی آغوش گوارا نہ کرے تو اے ابو طالب کو کافر کہنے والے مسلمانوں، جنوں جیسا نبی جب ایک موسیٰ جیسا نبی جب ایک لمحے کے لیے آغوش کفر گوارا نہ کرے تو آخری نبی تو موسیٰ کا نبی ہے۔ یہ ابو طالب کی آغوش میں 17 برس تک کیسے پروان چڑھتا رہا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا تو تسلیم کرو تم سب مطمئن، یا تو تسلیم کرو کہ ابو طالب مومن ہے، یا پھر تسلیم کرو تم سب مسلمان کے لباس میں کافر ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا تسلیم کرو۔ اچھا، جب جناب موسیٰ نے جب فرعون کو تماچا مارا، فرعون سمجھ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے، فرعون سمجھ گیا یہ عام بچہ، فرعون ہے نا ایک ہی تماچے میں عقل ٹھکانے آ گئی، سمجھ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے مسلمان تو فرعون سے بھی غیر گزرے ہیں، جنہوں نے رسول کے اتنے معجزات دیکھے ہیں پھر بھی کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں۔ فرعون ہے، نبی نے تماچا مارا، ایک ہی تماچے میں سمجھ گیا عام بچہ نہیں ہے۔ رسول نے لاکھوں معجزات دکھائے، مسلمان کہتے رسول ہم جیسے ہیں، توجہ ہے، رسول ہم جیسے ہیں۔ تو فرعون سمجھ گیا، فرعون نے کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی خبر مجھے نجومیوں نے دی تھی۔ فرعون سمجھ گیا، تو فرعون نے کہا کہ اب اس بچے کا امتحان لیا جائے۔ جناب موسیٰ کا امتحان لینے کے لیے فرعون نے 2 تشت منگوائے، ایک تشت میں آگ کے انگارے، دوسرے تشت میں یاقوت اور لعل رکھا کہ اب اس کے ذریعے میں اس بچے کا امتحان لوں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا پھر وہی بچہ ہے جس کی خبر نجومیوں نے مجھے دی تھی۔ لائے گئے دونوں تشت جناب موسیٰ کے سامنے، جناب موسیٰ نے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا۔ جناب موسیٰ نے، فرعون نے کہا تھا کہ میں آگ اور لعل کے ذریعے اس بچے کا امتحان لوں گا، اگر یہ عام بچہ ہوگا تو آگ کی طرف لپکے گا، اگر معصوم بچہ ہوگا تو لعل اور یاقوت کی طرف بڑھے گا۔ جناب موسیٰ نے نہ لعل کی طرف ہاتھ بڑھایا نہ یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، آگ کے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ بھی جلے، لب بھی جلے۔ نبی کا نہ ہاتھ جلتا ہے نہ لب جلتے ہیں، تو ماجرا کیا ہے؟ پروردگار عالم بھی یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ کی بقا بھی اسی میں ہے۔ اگر
جناب موسیٰ کے ہاتھوں پر وہ آگ اثر کر دیتی اس وقت، تو فرعون سمجھ جاتا کہ یہ وہی بچہ ہے. لیکن اللہ نے جناب موسیٰ کو تبلیغ کے لیے بھیجا. فرعون تو سمجھ جاتا پھر تبلیغ نہیں ہو پاتی. ہاتھ بھی چلے، لب بھی چلے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کے جاننے والے نے سوال کیا، مولا جب فرعون نے جناب موسیٰ کا امتحان لیا تو جناب موسیٰ کے لب اور ہاتھ کیوں جلے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس وقت جناب موسیٰ کو حیات کی ضرورت تھی. اس وقت جناب موسیٰ کو حیات کی ضرورت تھی. تو ایک مرتبہ پھر چاہنے والے نے پوچھا، مولا ذرا یہ بتا دے کہ جناب موسیٰ کا صندوق موجوں پر تیرتا ہوا حفاظت کے ساتھ فرعون کے محل میں کیسے پہنچا؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، دیکھو سنو، جناب موسیٰ کا صندوق محل فرعون تک کبھی حفاظت کے ساتھ نہ پہنچتا اگر موسیٰ کی ماں صندوق میں پنجتن کے نام رکھ کر نہ بھیج دے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئے جناب موسیٰ فرعون کے محل میں. زنے فرعون نے جناب موسیٰ کو پروان چڑھایا. زنے فرعون کون؟ جناب آسیہ فرعون کی بیوی. فرعون کافر ہے نا. جناب آسیہ کو قرآن نے مومنہ کہا ہے. جناب آسیہ کو قرآن نے مومنہ کہا ہے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بڑی اچھائیاں کی، بڑی نیکیاں کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مومن ہے، تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا؟ فرعون کی بیوی نے کب کلمہ پڑھا؟ لیکن پھر بھی خداوند عالم نے جناب آسیہ کو مومنہ کہا. کوئی بھی مسلمان جناب آسیہ کے مومنہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب آسیہ مومن ہے، مومنہ ہے. تو کوئی بھی مسلمان جناب آسیہ کے مومنہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اگر مومنہ کا جناب آسیہ کے مومنہ ہونے کا انکار کیا تو پھر اس نے قرآن کا انکار کیا. واہ. متوجہ ہے؟ پھر اس نے قرآن کا انکار کیا. جناب آسیہ کو اللہ نے مومنہ کہا، جناب آسیہ کو اللہ نے مومنہ کہا. کافر کی بیوی تھی لیکن پھر بھی اللہ نے مومنہ کہا ہے. اب کچھ ایسی خوش نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو فرعون کی بیوی ہو کر بھی مومنہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسی بد نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو رسول کی بیوی ہو کر بھی کافرہ ہوتی ہیں. واہ سبحان اللہ. اب سمجھ گئے کہاں میں لے جا رہا ہوں؟ کچھ ایسی بد نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو رسول کی بیوی ہو کر بھی کافرہ ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن نے جناب آسیہ کو مومنہ کہا. میں پروردگار عالم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ، جناب آسیہ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کافر کی بیوی بھی ہے، پھر بھی تم نے مومنہ کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں، جناب آسیہ اگر کلمہ پڑھ لیتی تو کیا فرعون کے گھر میں رہ سکتی تھی؟ فرعون کے گھر میں رہ سکتی تھی؟ فرعون کو پتا چلتا تو فرعون قتل کر دیتا. تو جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی تھی. اللہ نے مومنہ کہا.
پروردگار عالم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنا بتا دے کہ جناب آسیہ کو تم نے مومن کیوں کہا؟ جناب آسیہ خواتین میں افضل ترین خواتین میں شامل ہے، خواتینوں میں افضل ترین خواتین میں شامل ہے، پھر بھی اللہ نے مومنہ کہا، کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی اللہ نے مومنہ کہا۔ میں پروردگار عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگارہ تو مجھے اتنا بتا دے کہ جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا نہیں، پھر بھی تو نے مومنہ کہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے گی، تمہیں نہیں پتا ہے جناب آسیہ نے ایک نبی کو پروان چڑھایا، جناب آسیہ نے ایک نبی کو پروان چڑھایا۔ جناب آسیہ کے مومنہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک نبی کو جناب آسیہ نے پروان چڑھایا، تو جب ایک نبی کو آسیہ پروان چڑھا دے تو اللہ اسے مومنہ کہہ دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جناب آسیہ کو اللہ نے مومنہ کہا۔ پروردگار عالم سے میں کہہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنا بتا دے کہ جناب آسیہ کو تو نے مومن کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ آواز قدرت آئے گی، تمہیں نہیں پتا آسیہ نے ایک نبی کو پروان چڑھایا ہے، تو جو اللہ نبی کو جس گود کو نبی کے پروان کے لیے منتخب کر دے اس پر کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس پہ کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ تو اے مسلمانوں، ابو طالب نے تو کلمہ پڑھ کر اگر حضرت رسول خدا کو پروان چڑھایا، تو جب جناب آسیہ کی یہ شان ہے تو اس ابو طالب کی کیا شان ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس آغوش کو اللہ نبی کے لیے جس آغوش کو منتخب کر دے تو اس پر کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اسے مومنہ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے باطنی قرار ماں دیا، موسیٰ کی ماں کو اللہ نے باطنی ماں قرار دیا، اس لیے جناب آسیہ نے موسیٰ کو پروان چڑھایا۔ آئیے ایک اور ماں کی طرف چلتے ہیں، پھر ربط مصائب۔ ایک ایسی ماں کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند خاندان زہرا کی عزت و عظمت پر صلوات۔ آئیے ایک ایسی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا۔ جناب آسیہ کو بھی اللہ نے اسی ماں کے صدقے میں خلق کیا۔ جناب آسیہ کو میں جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، اللہ کے قریب بھی تھی، تو جناب موسیٰ پر فرعون کا کوئی بھی اثر نہیں آیا، کوئی اثر نہیں آیا۔ علامہ تقی مجلسی جو ایک بہت بڑے عالم دین اپنے دور کے گزرے، میں ایک ماں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر پروان چڑھانے والی ماں ایسی ہو
تو اس کا بیٹا کیسا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ علامہ تقی مجلسی ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے خواب دیکھا کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کو 14 معصوموں نے اپنی آغوش میں لیا اور پیار کیا۔ علامہ تقی مجلسی خواب سے بیدار ہوئے اور کہا میں ایسے گھر میں شادی کروں گا کہ لڑکی پیسے والی ہو یا نہ ہو، خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن دینداری میں اور تقوی پرہیزگاری میں بے مثال ہو۔ تلاش کیا علامہ تقی مجلسی نے، ان کے فرزند ہیں علامہ مجلسی جن کے نام سے دنیا واقف ہے۔ علامہ تقی مجلسی نے تلاش کیا، لڑکی تلاش کیا، مل گئی لڑکی، وہ بھی اتنے ہی مجتہد گھرانے کی۔ شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میں علامہ تقی مجلسی نے طے کیا کہ ہماری زندگی جو ہے سو ہے، لیکن ہمیں اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا اثر ہماری اولاد پر کیا ہوتا ہے۔ علامہ تقی مجلسی نے طے کیا، اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے علامہ مجلسی۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور جب علامہ مجلسی تھوڑے سے بڑے ہوئے، بچپن ہے، تو علامہ مجلسی تقی مجلسی کے فرزند علامہ مجلسی بچوں میں کھیل رہے تھے، تو ایک دن علامہ تقی مجلسی کے بعد سکا جو پانی پلاتا ہے وہ روتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ آپ کے صاحبزادے بچوں میں کھیل کھیل رہے تھے، تو کھیل کھیل میں انہوں نے میری مشق کو توڑ دیا، اور رونے لگا۔ علامہ تقی مجلسی بہت شرمندہ ہوئے اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، پیسے دیے اور اسے واپس کر دیا۔ علامہ تقی مجلسی گھر تشریف لائے، بیوی نے دیکھا، کہا کہ خیریت تو ہے، آپ تو حوضے میں صبح جاتے ہیں اور نماز ظہر پڑھا کے آتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آج صبح ہی آ گئے؟ تو علامہ تقی مجلسی نے کہا کہ میں ایک مسئلے پر غور کرنے آیا ہوں۔ کہا کیسا مسئلہ؟ کہا کہ میں نے اور تم نے شادی کی پہلی رات میں طے کیا تھا کہ ہمارے جو گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، ہماری جو زندگی ہے سو ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اثر ہماری زندگی میں ہمارے بیٹے پر، بچے پر کیا اثر آتا ہے۔ لیکن آج میرے بیٹے نے ایک غریب کی مشق کو پھاڑ دیا، ایک مومن کو نقصان پہنچایا۔ علامہ تقی مجلسی کہتے ہیں کہ ذرا غور فرماؤ، یا تم سے غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی۔ بیوی کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، اور لمحے کے لیے سوچ کے علامہ تقی مجلسی کی زوجہ نے کہا کہ ہاں ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ کہا کیا ہے؟ بیان فرماؤ۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک دن اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے بہت تیز پیاس لگی۔ جب مجھے بہت تیز پیاس لگی تو چاروں طرف مجھے پانی نظر نہیں آیا، تو میرے پاس ایک سوئی تھی جس سے سویٹر بنا جاتا ہے۔ میں نے اس سوئی کو ایک درخت میں چبھویا اور نکالا، اس سے کچھ قطرات نکلے جو میں نے ان کو پیا، اور اپنے ماں کے گھر چلی گئی، پانی پیا اور بیٹھ گئی۔ علامہ تقی مجلسی کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا، ماں نے بغیر اجازت ایک مومن کے درخت میں سوئی کو بھونکا، نکالا۔ آج اس کے بیٹے پر اثر یہ ہوا کہ اس نے ایک غریب کی مشق کو تیر سے پھاڑ دیا، تیر سے پھاڑ دیا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے طلب کرے، پوچھے
ماں عورت کے اندر روحانی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، بیرونی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ علامہ تو اس نے ہمارے ایک غریب کے مشک پر تیر مار کر تیر کو مشکیزے کو پھاڑ دیا۔ تو عورت کی ذمہ داری مرد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد اگر گمراہ ہوں گے تو صرف مرد ہی گمراہ ہوں گے، لیکن اگر عورت گمراہ ہوئی تو عورت گمراہ ہوئی تو قیامت تک کے لیے اپنی پشتوں کو ڈھولے ڈوبے گی۔ اسی لیے میرے مولا نے یہ کہہ کر شادی نہیں کی تھی کہ میں تو علی ہوں، علی کا ہر بیٹا علی ہوگا، نہیں، بلکہ علی کا بھی بیٹا ہے تب بھی دار و مدار ماں کے اوپر ہے کہ ماں کیسی ہے۔ اگر زہرا جیسی ماں ہو تو حسنین جیسے بیٹے سامنے آتے ہیں، زینب جیسی بیٹی سامنے آتی ہے۔ اگر رتبے میں فاطمہ زہرا سے کم کیوں نہ ہو، باقی عورتوں سے افضل ہو تو عباس جیسا بیٹا سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، عباس جیسا بیٹا سامنے آتا ہے۔ اور عباس جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار سبحان عرب کے پہلوانوں کی نیند کو اڑا دے، واہ، سبحان اللہ، سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے سے بڑے پہلوانوں کی نیند کو اڑا دے، وہ عباس۔ غازی عباس کا بچپن ہے۔ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو غازی عباس کا بچپن ہے، اور غازی عباس کا بچپن ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم ایک ہاتھ جناب زینب تھامے تھی اور ایک ہاتھ ام کلثوم تھامے تھی، تو عباس کو ٹہلا رہی تھی ہاتھ پکڑ کے۔ امیر کائنات گھر میں داخل ہوئے، یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹیوں، عباس کو سائے میں چلنا سکھا رہی ہو۔ جناب زینب کا جملہ سنیں گے ذرا، بابا عباس کو سائے میں چلنا نہیں سکھا رہی ہوں، عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عزادارو، جب غازی عباس تھوڑے سے بڑے ہوئے، بچپن تھا، تو غازی عباس باہر سے ٹہل کر گھر میں تشریف لائے تو ام البنین نے کہا تھا بیٹا عباس کہاں گئے تھے؟ تو عباس نے بے ساختہ کہا بھائی حسین کی طرف گیا تھا، بہن زینب کی طرف گیا تھا۔ تو ام البنین نے کہا عباس خبردار، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، کیونکہ حسین تمہارا آقا ہے، زینب تمہاری شہزادی ہے۔ کبھی حسین کو آقا، کبھی حسین کو بھائی کہہ کر نہ کہنا، کیونکہ حسین تمہارا آقا ہے، شہزادی تمہاری زینب ہے۔ عباس میں کنیز بن کر آئی ہوں، شہزادی بن کر رہی۔ عباس میں کنیز بن کر آئی ہوں، شہزادی بن کر نہیں۔ عباس کا سایہ ہے شہزادی زینب، شہزادی زینب کی چادر کا محافظ عباس۔ شہزادی زینب کا محافظ غازی عباس۔ عزاداروں، میں امام آج دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک نواسے کی ہے، ایک نانا کی ہے۔ دونوں کو، ایک کو شہید کیا گیا تو اس کے جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے، دوسرے کو شہید کیا گیا۔ عزاداروں، میں امام حسن علیہ السلام کے مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سالہا شہدائے کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن
امام حسن کے مصائب 28 صفر کو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ امام حسن سے منسوب ہے۔ مدینے میں کربلا میں 28 صفر کو ایک ذاکر گیا جس نے امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھے۔ مصائب پڑھنے کے بعد امام حسن جو ہے مصائب پڑھنے کے بعد آ کے اپنے گھر میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے ہیں۔ امام حسن کہہ رہے تھے کہ اے ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا، تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ذاکر کہتا ہے مولا میں کتنے سخت مصائب پڑھوں، مولا میں نے آپ کے عزاداروں کو یہ بھی بتایا کہ ایک امام ہے جس کے جگر کے ٹکڑے 72 ٹکڑے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، اس کو زہر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں میرا یہ بھی سخت مصائب نہیں ہے۔ پھر ذاکر کہتا ہے مولا آپ کا سخت مصائب کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں اے ذاکر اب کبھی میرا مصائب پڑھنا تو عزاداروں سے کہنا مدینے کی ایک گلی تھی، میرا سخت مصائب یہ ہے کہ مدینے کی ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک دروازہ تھا جس میں آگ لگا دی گئی تھی، جب وہ دروازہ میری ماں کے پیروں پر گرایا گیا تو میں کھڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کا سخت ترین مصائب ہے، کہا یہ میرا سخت ترین مصائب ہے، میرا مصائب کوئی نہیں ہے، میرا مصائب بس یہ ہے کہ میں اتنا مجبور تھا کہ میں اپنی ماں کو بچا بھی نہیں، میں اپنی ماں کو بچا بھی نہیں پایا۔ عزاداروں وہ وقت آیا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ 14 بنت اشعث لعنت اللہ علیہ نے جناب امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا 14 کیا میں تیرا سچا امام نہیں تھا؟ کہا میں تیرا سچا امام نہیں تھا؟ تو ایک مرتبہ 14 گھبرا گئی، کہا کہ مولا میں ایک مرتبہ جناب امام حسن کہتے 14 تو گھبرا کیوں نہیں ہے؟ تو نے تیرا جو کام تھا تو نے کر دیا، 14 تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ تو 14 کہتی ہے میرے والیو وارث میں اس وجہ سے گھبرا رہی ہوں، آپ کے رونے کی آواز ابھی زینب کے کانوں میں جائے گی، زینب دوڑ کے آئے گی، زینب جب دوڑ کے آئے گی تو میں اپنا سر اٹھانے کے قابل نہیں بچوں گی۔ امام نے کہا 14 باہر کے راستے سے نکل جا، ارے جو دشمن کو جو قاتل کو بھی آزاد کر دے، جو قاتل کو بھی آزاد کر دے، عزاداروں جو قاتل کو بھی آزاد کر دے۔ امام حسن کی ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، امام حسین کے کانوں میں گئی، امام حسین دوڑ کے آئے، کیا دیکھا جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بھیا حسین، امام حسین رونے لگے، گریہ کرنے لگے، تو امام حسن علیہ السلام نے کہا بھیا آپ نہ روئیے، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ بالکل نہ روئیے، اس لیے کہ مجھے جب زہر دیا گیا، میری جب شہادت واقع ہو رہی ہے تو ہمارے پاس بھائی موجود ہے، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کی ماں فاطمہ زہرا ایک مرتبہ جناب امام حسن نے ایک تشت منگایا، امام حسین نے تشت کو پیش کیا، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آئے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اے بھیا حسین ذرا ان تشت کو چھپا دو، کہا کیوں؟ کہا کہ کہیں زینب نہ دیکھ لے ورنہ وہ گوارا نہیں کر پائے گی۔ عزاداروں اسی لمحے میں جناب زینب داخل ہوئے، جناب زینب جب داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد کیا دیکھا؟ امام بھیا حسن کے 72 ٹکڑے تشت میں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن المختصر امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہوا تو کاندھے دیے گئے، جب جنازہ تیار ہوا کائنات کا پہلا جنازہ ایسا ہے جو قبرستان سے واپس گھر کی طرف آیا، جو قبرستان سے واپس گھر کی طرف آیا۔
आजादारों अंदाजा करेंगे जब किसी भाई बहन का भाई जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जनाजे के पीछे पीछे बहन दरवाजे तक आती है, दरवाजे तक आती है। अगर सामने कब्र है तो दरवाजे पास खड़ी रहती है। जनाबे इमाम हसन का जनाजा तैयार होके चला, जब जनाबे इमाम हसन का जनाजा तैयार होके चला तो ज़ैनब जनाजे के पीछे पीछे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। जब दरवाजे पे आके खड़ी हो गई तो कुछ लम्हे के बाद क्या देखा, गाजी अब्बास तशरीफ ला रहे हैं, गाजी अब्बास तशरीफ ला रहे हैं। एक मौका जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया आप जनाजे में गए थे वापस क्यों चले? कहा गया शहजादी मुझे तलवार दे दे, नाना की उम्मत ने आपके भाई पर तीरों की बारिश कर दी। अज़ादारों जनाजा वापस आया। जब जनाजा वापस आया तो एक मर्तबा सब भाइयों ने मिलकर कहा, जनाजे में से तीर निकाले। जनाबे ज़ैनब की आवाज है, भैया हुसैन पीछे हट जाओ, भैया के जनाजे से मैं तीर निकालूंगी। अज़ादारों जनाबे ज़ैनब ने जैसे ही तीर को पकड़ा कहा, अम्मा नाना की उम्मत, नाना की उम्मत ने भाई पे तीर बरसाए। जनाबे ज़ैनब तीर निकाल रही थी। इमाम हुसैन बड़ी शिद्दत के साथ जनाबे ज़ैनब के चेहरे की तरफ देख रहे थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ऐ ज़ैनब भाई का जनाजा घर में है, तीर को तुमने निकाला लेकिन जरा करबला को याद करो। अरे मेरे लाशे पे तीर होंगे, इमाम हसन और हुसैन के जनाजे में फर्क बस इतना है, हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक था। वाह हुसैन वाह।